السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعہ ہم بات کر رہے تھے کہ ایک انسان کو اپنی ذات بھر کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نیکیوں کے کرنے کے لیے بھی، حالات کے بدلنے کے لیے بھی، گناہ کو چھوڑنے کے لیے بھی، یہ ہر چیز میں، یعنی اگر وہ نیکی کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے قدم اسے بڑھانا ہوگا، کسی گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے قدم بڑھانا ہوگا، اللہ کی مدد اگر اس کو طلب ہے، اس کی اللہ کی مدد کی اسے ضرورت ہے تو اللہ کی مدد کے لیے ہاتھ پیر ہلانے کی ضرورت ہوگی۔ ہم آج کے حالات پر گفتگو کر رہے تھے کہ آج جو حالات ہیں، ہم نے کئی بار دیکھا لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ جی حضرت دعا کر دیجئے، آنکھ نہیں کھل پاتی یا نماز کے لیے توجہ نہیں ہو پاتی، دعا کر دیجئے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ اپنے کاروبار کو، اپنی مصروفیات کو چھوڑنے کے لیے قطعی تیار نہیں، اور صرف دعاؤں کے ذریعے وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم نیکی کے راستے پر آ جائیں۔ کیا ایسا کوئی نسخہ ہے؟ ایک بندہ یہ کہتا ہے جی میرے سے گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، آپ دعا کر دیجئے میں گناہ چھوڑ دوں۔ کیا کسی کی دعا سے کوئی بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے کیا؟ کیا کسی کی نظر سے؟ ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں کو اللہ والوں سے جڑ جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ والوں سے جڑنے کے بعد ایک بات رکھتے ہیں جی ہم بالکل صحیح ہو جائیں، جنت میں چلے جائیں سیدھے۔ کیا کسی اللہ والے کی نظر ایسی ہوتی ہے؟ وہ ایک الگ ہے، کرامات کی بات الگ ہے، معجزے کی بات انبیاء کرام علیہم السلام سے چیدہ الگ ہے، لیکن ایک جو اصول ہے، اصولی طور سے کسی کے پاس ایسا نسخہ نہیں ہے، ورنہ تو ابو جہل بھی تو روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا اور آپ کی نظر بھی پڑتی تھی۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، فلاں یہ بڑے بڑے جتنے ہیں، خالی دیکھ لینے سے، نظر کے کر لینے سے فائدہ تو نہیں ہوتا جب تک خود بندہ کوشش نہ کرے، یا کوئی ایسا نسخہ کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے بالکل صحیح ہو جائیں۔ ورنہ آپ یہ دیکھو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان کا مقصد کیا تھا؟ سارے لوگ اللہ کی رضا والے کام کرنے لگ جائیں، اللہ کی ناراضگی والے کام سے بچ جائیں۔ ہر نبی کا یہ طریقہ رہا اور ان کی یہ دعوت رہی۔ ہمارے نبی کو بشیر بھی کہا جاتا ہے اور نذیر بھی کہا جاتا ہے۔ بشیر اس لیے کہ وہ بشارت دے رہے ہیں اللہ راضی ہوگا ان اعمال سے، یہ اعمال ہیں جن سے تمہیں جنت ملے گی۔ بشیر اس لیے ہوئے، بشارت دے رہے ہیں۔ نذیر اس لیے کہ یہ کام اگر کرو گے تو پھر اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا، ان کاموں کو اگر ترک نہیں کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ وہ ڈرا رہے ہیں اللہ کی ناراضگی سے، وہ جہنم کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، وہ فتنوں کے دور کے اندر ایمان کی مضبوطی کیسے رہے، ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے، اس سے ڈرا رہے ہیں، اس لیے آپ نذیر ہوئے۔ ورنہ اگر یہ نسخہ ہوتا انبیاء کرام علیہم السلام کے اختیار میں تو پھر سب پر ایک نظر ڈالتے اور سارے اچھے بن جاتے، پھر ان حرکتوں کی ضرورت ہی نہ ہوتی، ان اعمال کی اور ان کاوشوں کی ضرورت ہی نہ ہوتی کہ جن کاوشوں میں ہم نے دیکھا کہ کیسی کیسی قربانیاں رہی، جن قربانیوں کو آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شعب ابی طالب میں 3 برس تک آپ کو بالکل ہر طرح سے بائیکاٹ کر کے رہنے پر مجبور کر دیا لوگوں نے، حتیٰ کہ کوئی رسد باہر سے، کوئی کھانے پینے کا سامان کچھ نہیں جا پاتا تھا اندر۔ ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی کے اندر آپ کے اور آپ کے کچھ ماننے والے بس وہ موجود ہیں، محبوس ہیں، ایک طرح سے قید ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا چونکہ رئیس خاتون تھی، رئیسہ تھی، مکہ مکرمہ میں مالدار خاتون تھی۔ اس زمانے کی ہم نے ایک تاریخ پڑھی ہے کہ مکہ مکرمہ کی جو آبادی تھی، جو لوگوں کے گھر تھے، وہ ایک منزلہ گھر، ایک منزلہ مکان۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ واحد وہ خاتون ہیں جن کا مکان 2 منزلہ تھا، اور وہ آپ کے معجزات میں ہے کہ آپ جب تشریف لائے ہیں وہ تجارت کے سفر سے، تو انہوں نے آپ کا جو معجزہ دیکھا، جیسے جیسے آپ چلے ابر کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے،
اپنی سہیلی نفیسہ کو آواز دی، ذرا دیکھنا میری نظروں کا دھوکہ تو نہیں، چلچلاتی دھوپ ہے۔ کہ وہاں کی دھوپ سے ہم سب واقف ہیں جو لوگ گئے ہوئے ہیں حج یا عمرے کے تعلق سے، اور اکثر و بیشتر احباب یہاں تقریباً اکثر و بیشتر احباب اس تعلق سے گئے ہیں یا کوئی اپنے بزنس کے سلسلے سے۔ وہاں کی جو تپش ہے اور سخت گرمی کے عالم میں وہاں کی جو دھوپ ہے، وہ جو ٹیمپریچر پہنچتا ہے جب گرمی کے زمانے میں وہ حج کے ایام آتے ہیں، پھر وہ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں کا وہ لائق دید ہے، لوگ کھڑے کھڑے گرنے لگتے ہیں، وہ ایسا ٹیمپریچر ہوتا ہے، کئی بار لوگ برداشت نہیں کر پاتے۔ نفیسہ ذرا دیکھنا جو میں دیکھ رہی ہوں وہی تم بھی دیکھ رہی ہو کیا؟ وہ دیکھو تو محمد ابن عبداللہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کے سر کے اوپر ایک جہاں جہاں چل رہے ہیں ابر کا ٹکڑا، بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے جیسے جیسے چل رہے ہیں، ان کے اوپر تپش نہیں پڑ رہی، دھوپ نہیں پڑ رہی۔ نفیسہ کہنے لگی آپ کی سہیلی کہ ہاں میں نے بھی ایسا ہی دیکھا ہے۔ یہاں سے آپ کے دل میں حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انسیت پیدا ہوئی اور انس پیدا ہوا، اور پھر ایک سلسلہ وہ رہا کہ پھر نکاح کا پیغام ہوا اور آپ سے نکاح ہو گیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ایک رشتہ دار تھے، انہوں نے چاہا کہ کچھ رسد، کچھ کھانے پینے کی چیزیں اندر چلی جائیں اس گھاٹی کے اندر شعب ابی طالب میں۔ مکے والوں نے روک دیا کہ نہیں، آپ یہ چیز نہیں پہنچا سکتے۔ وہ ایک معاہدہ تھا، وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر آمیزہ کر دیتے تھے، آویزہ کچھ بھی اگر لکھ کر لٹکانا ہوتا وہ لٹکا دیتے تھے، ایک معاہدہ لکھا ہوا تھا۔ معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا، اللہ کا لفظ بچہ، باقی سب ختم ہو گیا۔ وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع مل گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو اتنی مشقتیں رہیں، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کے لیے دودھ نہیں دے پا رہی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات، جب غذا نہیں ہے تو ماں کے لیے دودھ کا حصول کیسے ممکن ہوگا، اور بچے کے لیے غذا کیسے فراہم کر پائیں گے؟ یہ حالات رہے، کئی بار درختوں کے پتے چبانے پڑے، چھال چبانے پڑے، وہ حالات تھے۔ اگر یہ نسخہ ہوتا تو سارے کے سارے بالکل ٹھیک ہو جاتے۔ پتہ یہ چلا اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، لیکن ایک اصول ہے کہ بندے کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ ہم نیکی کرنا چاہیں تو، اللہ کی طرف سے مدد لینا چاہیں تو، کسی برکت کا حصول چاہے تو، گناہ سے بچنا چاہیں تو، ہر چیز میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طاقت ملی، وہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تو وہ بالکل سفید چمکتا ہوا، ید بیضا اس کو بولتے، چمکتا ہوا ہاتھ، روشن ہاتھ نکلتا، پھر واپس بغل میں ڈالتے اور ہاتھ اپنی جگہ بالکل صحیح نارمل ہو جاتا۔ فرعون کے دربار میں پہنچے یہ معجزہ لے کر، دو معجزہ تھا نا، ایک لٹھیا تھی آپ کے پاس میں وہ عصائے موسیٰ، اور ایک ید بیضا۔ اگر چاہتا رب تو وہ یوں ہی ان کو بغیر یہ بغل میں ہاتھ ڈالے وہ یوں ہی ہاتھ چمکتا رہتا، جب کہتے بند ہو جا تو بند ہو جاتا، جب کہتے کھل جا تو کھل جاتا۔ لیکن نبی سے ہر عمل کروایا گیا، ایک حرکت ہوئی نبی کے ذریعے سے، ایک عمل ہوا، تب جا کر اس میں اثر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ سخت پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں ہے لشکر میں، یہ غزوہ تبوک کی بات ہے، لشکر واپس جا رہا تھا، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ معجزہ تھا آپ کا، آپ نے فرمایا کہ چلتے رہو، فلاں جگہ ایک چشمہ آئے گا، چشمے کو دیکھ کر پانی نہ پینا تم جب تک میں اجازت نہ دے دوں۔ اسی مقررہ جگہ پر جہاں آپ نے وہ جگہ بتلائی تھی وہ چشمہ آ گیا۔ انہیں خبر نہ تھی صحابہ کو کہ چشمہ راستے میں، چشمہ وہ پانی جو نیچے سے پانی ہوتا ہے زمین کے نیچے سے، اور وہ اتنا تھوڑا پانی تھا کہ بہت کم افراد سیراب ہو سکتے تھے، پورا لشکر نہیں پی سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس پانی کے اندر فرمایا ٹھہرو، اپنا ہاتھ مبارک، دست مبارک ڈالا اور فرمایا اب لشکر پیے۔ سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی وہیں کا وہیں رہا۔ عمل کروایا گیا نا پہلے، ورنہ تو یوں ہی آسمان سے پانی اترتا، سب کے ہاتھوں میں پیالے ہوتے پانی کے، یا جو بھی پینے کا جو بھی سلسلہ تھا اس زمانے میں، چاہے لکڑی کا سلسلہ تھا، جو بھی سلسلہ تھا، یا مٹی کا برتن تھا، کہ جو اس میں پانی مل جاتا، سب کے ہاتھ میں بھرا بھرایا۔ عمل کرایا گیا پہلے۔ گزشتہ جمعہ ہم اس پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک کے حوالے سے۔ پہلے عمل کے بعد جب یہ عمل ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ آج کے وقت میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حالات ایسے ہو گئے اور نماز کے لیے جب پابندیاں لگی گئی ہیں
تو پھر گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کیوں نہ کر لیں, اپنی مصروفیات میں سے کیوں وقت نکالیں. ٹھیک ہے, گائیڈ لائن جیسی بھی ہے اس اعتبار سے ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے, لیکن گھر میں یا جہاں کی اجازت ہے, کیا وہاں پر عام وقتوں میں بھی اللہ کی عبادت کرنے کو کسی نے منع کیا؟ ہمیں خود کرنا تو ہوگا نا. ایک انسان یہ سوچے کہ میں بغیر کچھ کیے رب کی طرف سے مدد حاصل کر لوں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جب ہم لانگ ڈرائیو پر جاتے ہیں, وہ لمبی ایک سڑک ہے, ایک مثال مان لیں, ایک لمبی سڑک ہے اور دونوں طرف درختوں کی قطاریں, وہ قطاریں لگی ہوتی ہے نا کہ اوپر سے سڑک نہ دکھے, وہ ہوائی اس سے درختوں کی قطاریں ہیں. اب ایک بندہ یہاں سے دیکھ رہا ہے, وہ دور تک اس کی نظر جا رہی ہے, وہ کہتا ہے کہ اچھا ایسا لگتا ہے جیسے آگے چل کر وہ درخت آپس میں مل گئے. جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا, وہ لمبی سڑک ہو, وہ دور تک سیدھی سڑک ہو, تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ دور جانے کے بعد وہ پیڑ آپس میں مل گئے, سڑک نہیں ہے آگے, راستہ نہیں ہے, مسدود ہے, راستہ بند ہے آگے. اب ایک بندہ وہیں کھڑا کھڑا سوچ رہا ہے کہ جی راستہ تو ہے ہی نہیں آگے, میں کیسے چلوں اس راستے پر. وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچے گا, اور جب اس راستے پر چلنا شروع کر دے گا تو پتہ چلے گا اس کی نظروں کا دھوکہ تھا. وہ اسے لگ رہا تھا نا راستہ مسدود ہے, بند ہے, وہ پیڑ پودوں کے ذریعے سے, وہ درختوں کے ذریعے سے وہ راستہ بند نہیں, وہ نظروں کا دھوکہ تھا, راستہ تو ہے جاری. وہ نکلتا چلا جائے گا, منزل تک پہنچ جائے گا. میں ایک پیغمبر کی مثال دیتا ہوں. سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے پاس وہ جو سلسلہ تھا, مجھ سے زیادہ واقعات آپ جانتے ہیں, مجھے تو صرف ایک جزئی بات بتانی ہے. جب حضرت زلیخا کے ساتھ وہ خلوت میں ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین, مطلب ان کے مکر سے مجھے بچا, اگر تو نے نہ بچایا تو میں ناواقف لوگوں میں ہو جاؤں گا. اصب الیہن واکن من الجاہلین, ان لوگوں میں جو بے پرواہ ہوتے ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام کی شائع نشان الفاظ استعمال کرنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اصب الیہن واکن من الجاہلین, یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں قرآن میں. اب حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ دروازے بند ہے, باقاعدہ لاک ہے, وہ بھی اس زمانے کا لاک سسٹم. ٹھیک ہے, آج ٹیکنالوجی ہے, لیکن بہت سی چیزیں جو اس زمانے کے اعتبار سے ہمیں چیزیں ملتی ہے نا, آج نہیں ملتی وہ چیزیں. بہت ساری چیزیں, میں کسی موقع پر تاریخی بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ, سمجھ میں آئے گا اس زمانے میں آج کے زمانے میں فرق کیا ہے. بہت ساری چیزوں میں واپس پلٹے, انہیں پتا ہے کہ وہ نہیں کھول سکتے, بھاگ نہیں سکتے, باہر نہیں نکل سکتے, لیکن انہوں نے اپنی کوشش کی اور واپس پلٹے. حضرت زلیخا نے پکڑا بھی, اور وہ جو ان کا کرتا مبارک تھا, قمیص مبارک, وہ پیچھے سے ہاتھ میں آیا, وہ پھٹ بھی گیا کپڑا, اس قدر تیزی سے لپکے. پتہ ہے دروازہ بند ہے, یا اللہ بس میری بساط یہی تھی. دروازے پر پہنچے, اللہ نے اب مدد کی اور دروازہ یوں کھلتا چلا گیا. کرنا تو پڑے گا نا ہمیں. اس لیے میرے پیاروں, بس ایک لمحے کی بات کر رہا ہوں, روز کے اعتبار سے ایک اصول بنا لیں. صبح اٹھیں تو رب سے ایک بات چیت کر لیں. ہم یہ کہتے ہیں رب سے بات چیت کریں. ہم اپنی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں نا کہ کچھ ضرورت ہوتی ہے, کس طریقے سے ہم عاجزی کے ساتھ اپنی بات کرتے ہیں. رب کے حضور اپنی بات کریں. رب دیکھنا, تو نے زندگی دی, اللہ تیرا شکر ہے, تو نے یہ نعمت دی. اب وہ میرا نفس ہے, مجھے مکر میں مبتلا کرے گا, شیطان دھوکہ ڈالے گا, میں گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا. اللہ جہاں تک میں بچ پاؤں گا میں بچوں گا, نہیں بچ پاؤں تو اللہ مجھے بچا لینا. وہ جو مشہور حدیث پاک ہے نا کہ بندہ اگر دوڑ کر ایک قدم میری طرف آتا ہے, میں دوڑ کر اس کی طرف پہنچتا ہوں. مثال, بڑی مشہور مثال ہے کہ والد نے دیکھا اپنے بچے کو چلنا سکھا رہا ہے, وہ چلنا نہیں آ رہا, والد دور کھڑا ہوا ہے, وہ بچہ ڈگمگا رہا ہے, جیسے ہی وہ گرنے کو ہوتا ہے والد آگے بڑھ کر گود میں لے لیتا, اسے گرنے نہیں دیتا. رب کی جو مہربانیاں ہیں, رب کی جو اپنے بندوں پر جو عنایتیں ہیں, وہ کہیں بڑھ کر ہے. والد کی تو ایک چھوٹی سی مثال تھی, اور رب اپنے بندے کو گرنے نہیں دیتا. روز کے اعتبار سے ایک محاسبہ کر لیں. صبح اٹھے رب سے بات کر لیں, سونے سے پہلے رب یہ گناہ میں نے کیے, آج رب معاف فرما دے, کل کو میں نہیں کروں گا. ایک عہد کر لیں, ایک معاہدہ کر لیں. بلکہ ہمارے بزرگان دین نے, ہم نے دیکھا, انہوں نے ایک چھوٹا سا عمل دیا ہے, مختصر سا عمل, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بندہ جو بھی صبح نماز پڑھتا ہے, ذکر و اذکار وغیرہ کرتا ہے, اس سے فارغ ہو کر یہ دعا کر لے, ان صلاتی و نسکی, بلا شبہ میری نماز, میری عبادتیں, و محیای و مماتی, میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین, رب سب تیرے لیے.
آج یہ زندگی دی ہے، اب جو وقت ہے اللہ اس وقت کو میں گناہوں سے اجتناب کر کے گزار لوں اور نیکیوں کی توفیق ہو جائے۔ بس ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات روک رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا کل اور آج برابر ہے، جیسا کل کا دن گزرا ویسا آج کا دن ہے، وہ بڑے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ ہمیں جو کل ہم نے دن گزارا ہے نا، اس سے بہتر آج دن گزارنا ہے۔ کل ہم نے 2% نیکی کی تھی، آج 2.5% کریں، 3% کریں۔ کل ہم 3 گناہ سے بچے تھے، آج ہم کوشش کریں کہ 4 گناہ سے بچیں۔ کل سے بہتر آج بنائیں اور دعا کریں رب کل آنے والا جو ہے وہ آج سے بہتر بنا دے۔ یہ انسان کی ترقی کی ضمانت ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔